کہ اسماعیل دہلوی یہ کون ہے؟ یہ اسماعیل دہلوی کون ہے؟ یہ تبلیغ جماعت کا اگر جو ہے بہت بڑا سرگناہ ہے، سرگناہ۔ اس کو جو ہے شہید کے نام سے جو ہے ملقب کرتے ہیں یہ لوگ، حالانکہ قتیل ہے، لیکن اگر کہ اسے کیا بولتے ہیں؟ شہید بول کر جو ہے یہ لوگ اگر تعریف کرتے ہیں اپنے کتابوں میں، فضائل اعمال، ان سب کتابوں میں اس کا اگر ذکر اگر کرتے ہیں اسماعیل دہلوی کا۔ یہ کون ہے؟ یہی وہ شخص ہے، یہی وہ شخص ہے جس نے وہابیت کو ہندوستان میں لایا تھا، ہندوستان کو لایا تھا۔ اس کا ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر جو ہے اس کا جواب بھی میں رکھ کر جو ہے میں اپنی آگر بات کو آگر جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے لے کر چلوں گا کہ یہ اسماعیل دہلوی جو تھا اتنا یعنی گستاخ ہو چکا تھا انبیاء اور اولیاء کے تعلق سے، کتابوں میں بھی لکھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ جو ہے میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ یہی لفظ لکھا ہے اس نے اپنی کتاب میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، نعوذ باللہ من الظالم۔ دیکھیے مولانا صاحب، نبی کے بارے میں اگر کوئی عقیدہ رکھے گا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیونکہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی۔ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ڈیلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے بلکہ جو ہے اعلیٰ حضرت آگر فرماتے ہیں۔ تو دوستو، یہ اسماعیل دہلوی کا ایک واقعہ جامع مسجد میں تھا۔ یہ بہت بدبخت گستاخ تھا انبیاء اولیاء کا اور آثار شریف کا اگر جو ہے یہ اگر گستاخی کیا کرتا تھا۔ وہ بیٹھا ہوا تھا تو آثار لائے گئے، میلاد کا مہینہ تھا تو آثار دکھانے کے لیے جو ہے آثار کا جو ہے یہ جو بکسا ہے وہ سر میں رکھ کر جو ہے لائے تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے، سارے لوگ کھڑے ہو گئے۔ آج کا زمانہ مت سمجھیے دوستو، چار ادھر بیٹھے رہتے، چار ادھر کھڑے رہتے، چار ادھر دیکھ لے کو رہتے، ایسا زمانہ نہیں تھا۔ وہ زمانے میں سارے اہل سنت والجماعت کے تھے، اس زمانے میں اہل سنت والجماعت تھے، اس زمانے میں سارے شوق اور محبت سے اٹھ کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک بیٹھا ہوا تھا، کون؟ اسماعیل دہلوی، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ بھی میں اپنے طرف سے نہیں ذکر کر رہا ہوں، ارواح ثلاثہ بول کر جو ہے اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ارواح ثلاثہ بول کر جو ہے یہ کتاب ہے۔ اس میں تمام ان کے بزرگوں کے، اشرف علی تھانوی کے جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کے واقعات کو اس نے آ کر قلم بند کیا ہے۔ اس میں سے ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے اگر پیش کر رہا ہوں، کتاب پوچھیں گے تو میں اٹھا کر دکھانے کے واسطے تیار ہوں۔ یہ واقعہ جو کا تو اس میں آ کر لکھا ہوا ہے۔ تو جو ہے اسماعیل دہلوی جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، لوگ آ کر جا کر بولے کہ جو ہے یہ تم کیا کر رہے ہو، ادب کرو، اٹھ کر کھڑے ہو آثار کے لیے۔ تو وہ کیا کیا، میں بیٹھا رہوں گا بول کے جو ہے بیٹھا رہا۔ تو لوگ کیا کیے، جا کر جو ہے نواب سے جو ہے کمپلین کرنے لگے۔ اس زمانے میں بادشاہ نواب ہی تو تھا نا، تو اس کے پاس جا کے کمپلین کیے کہ جو ہے دیکھو یہ گستاخ ہے، یہ جو ہے وہابی ہو گیا ہے، یہ جو ہے آثار کی جو ہے تعظیم نہیں کر رہا ہے، یہ اگر گستاخی کر رہا ہے بول کے جو ہے جا کے کمپلین کیے۔ تو بلانے میں جو ہے انہیں گیا، جانے کے بعد آ کر جو ہے یہ کیا کیا، یہ ان سے پوچھے، نواب پوچھے کہ جو ہے کیا تو نے اگر یہ گستاخی کی ہے، آثار لانے کے وقت میں تو کھڑا نہیں ہوا؟ تو وہ یہ بولنے لگا کہ جو ہے تم لوگ جو ہے یہ لوگ اللہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ حضور کی تعظیم کرتے ہیں۔ کیا ایسا اہل سنت والجماعت کرتے ہیں؟ اللہ خدا ہے ہمارا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہے، محبوب خدا ہے۔ ہم اگر جو ہے یہ فرق رکھتے ہوئے ہی تعظیم کرتے ہیں، لیکن یہ کیا الزام لگاتا ہے؟ نہیں، یہ لوگ آ کر جو ہے اس زمانے یہ لوگ آ کر جو ہے آقا اللہ سے بڑھ کر آقا کی تعظیم کرتے ہیں کہہ کر جو ہے یہ اگر کہا تو کہتے ہی کیسے تم کہہ رہے ہو، میں ثابت کروں گا بول کر جو ہے اس نے کیا کیا کہ جو ہے قرآن کو لانے کا حکم اگر دیتا ہے، قرآن لانے کا حکم دیتا ہے۔ تو قرآن لاتے ہی لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن لاتے ہی مجمع میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بولا کہ جو اب آثار لانے کے لیے بولا، آثار لاتے ہی لوگ اٹھ کھڑے ہو گئے۔ تو بولا کہ دیکھیے کیا ہے، قرآن اللہ کا کلام، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کو تعظیم نہیں کیے یہ لوگ، لیکن رسول اللہ کے منہ مبارک کے لیے جو اتنی تعظیم، اٹھ کھڑے ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اللہ سے زیادہ رسول اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، یہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں بول کر جو ہے یہ آگے کہنے لگے۔ یہ کہہ کر جو ہے اب تعریف کرتا اشرف علی تھانوی کیا بول کے، دیکھیے کیا
دانشوری تھی ہمارے علماء کی کہ بات کو کس طرح سمجھا دیا. اگر اس جگہ میں اعلیٰ حضرت تو دور کی بات، اگر یہ غلام اعلیٰ حضرت ہوتا تو بھی اس کا جواب دیتا. اگر غلام اعلیٰ حضرت ہوتا تو بھی جو ہے جواب دیتا. لیکن جب یہ عبارت اگر پڑھا تو فوراً اگر دل میں جو ہے شیطان وسوسہ کرنے لگا کہ واقعی ہمارے لوگ اس طرح اگر جو ہے قرآن کی بنسبت آثار کی تعظیم کرتے ہیں. یہ اگر چل رہا تھا اسی کشمکش میں جو ہے میں اگر جو ہے ایک جگہ ایک مسجد ہے وہ مسجد میں جا کر بیٹھا. اس مسجد میں الحمدللہ جو ہے آثار جو ہے رکھے ہوئے ہیں. اس مسجد میں سیدھے ہاتھ طرف میں جو ہے آثار رکھے ہوئے ہیں. تو میں نماز پڑھنے کے بعد، مغرب کا وقت تھا، نماز پڑھنے کے بعد آثار کی طرف توجہ کرتے ہوئے میں اگر جو ہے یہ سوال ذہن میں اگر پھیر رہا تھا کہ جو ہے اس کا جواب کیا دے سکیں اس کا، جس سے اگر جو ہے ان لوگوں کا اگر جو ہے جواب بھی ہو جائے اور اہل سنت والجماعت کا اگر جو ہے بھرم بھی رہ جائے. یہ کیا اگر جواب دینا چاہیے بول کے جو ہے سوچ رہا تھا. تو الحمدللہ ایک جواب جو دل میں آیا انشاءاللہ یہ لوگوں کے لیے جو ہے منہ توڑ جواب اگر ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ خیال میں اگر جو ہے پیدا ہوا. دیکھیے آج جو قرآن ہے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن، یہ قرآن افضل ہے یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی کی وہ قرآن افضل ہے؟ جو وحی ہوئی تھی وہی افضل ہے، کیونکہ وہی اللہ کا کلام وہ جو ہے وحی کے ذریعے سے جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. جو وحی آقا پر ہوئی اس بات کو ہم قلم بند کرتے ہیں آج کی کتابوں میں، آج کے اگر صفحات میں اگر جو ہے ہم اگر قلم بند کرتے ہیں. لیکن جو وحی آقا کے ذریعے سے نازل ہوئی وہی کیا ہے؟ اصل کلام ہے. اور وہی جو ہے آقا پر جو ہے نازل ہوئی وہی افضل ترین کلام ہے، وہی افضل ترین وہی ہے جو آقا پر جو ہے نازل ہوئی. یہی ہے نا، یہی اگر عقیدہ ہے نا ہم لوگوں کا. اب دیکھیے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی تو اس وقت یہ منہ مبارک بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا. سبحان اللہ. یہ منہ مبارک بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، فیضان اشرف الفقہا، فیضان خلیفہ اشرف الفقہا، عشق محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. یعنی یہ جو منہ مبارک جو تھا جب وحی نازل ہو رہی تھی تو یہ منہ مبارک بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو ہے نسبت رکھے ہوا تھا. تو دوستو ہم یہی کہتے ہیں، ہم قرآن کی بنسبت جو صاحب قرآن جس پر قرآن نازل ہوا اس کی تعظیم کرتے ہیں. جس اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس منہ مبارک پر بھی جو ہے قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس کو ہم تعظیم کرتے ہیں. تو معلوم ہوا ہم قرآن ہی کی تعظیم کرتے ہیں. ایسے وقت میں بھی قرآن ہی کی تعظیم کرتے ہیں. ہم قرآن کو جو ہے جو کلام اللہ جو اگر کتاب میں لکھا ہوا ہے ہرگز اس کے اگر جو ہے ہم لوگ اگر یہ نہیں کرتے. اگر کہا جائے قرآن کی بھی عزت کرنے والے اہل سنت والجماعت ہی ہیں. اسے اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اسے اپنے آنکھوں سے لگاتے ہیں، اسے اپنے سر پر رکھتے ہیں. اور یہ کرنے والا کون ہے؟ اہل سنت والجماعت. اور یہ لوگ جو قرآن کو جو ہے زیادہ تعظیم کرنے کے والے کا دعویٰ کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کی طرف پاؤں لمبا کر کے جو ہے اپنے قدم میں آ کر جو ہے قرآن کو رکھ کر پڑھتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے واٹس ایپ میں، یوٹیوب میں جا کر دیکھیں آپ لوگ کتنے ویڈیوز جو لوگ سامنے دیکھے ہیں وہ لوگ بھی آ کر گوائے. میں نے دیکھا ہے کعبۃ اللہ کو جب گیا تو کعبۃ اللہ کی طرف پاؤں لمبا کر کے قرآن کو جو ہے پیر میں رکھ کر جو ہے پڑھ رہا ہے. بدبخت لوگ ایسے قرآن کی تعظیم نہیں کرتے. یہ لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن کی تعظیم نہیں کرتے. ارے قرآن کو تو ہمارا بچہ جو ہے وہ سینے سے لگا کر جاتا ہے، اسے سر میں رکھ کر جاتا ہے، اسے جو ہے چمچیوں میں جو ہے اسے اگر جو ہے موڑ کر رکھا جاتا ہے. کہیں اسے اگر جو ہے یعنی بے وضو رہتے ہوئے، ناپاک رہتے ہوئے ہم کہیں اسے اگر جو ہے ہاتھ نہ لگا دیں. ارے ہم تو جو ہے بغیر وضو کے اسے چھونا دبانا نہیں کرتے. تم لوگ تو جو ہے ناپاکی کے عالم میں احتلام اور اگر جنابت کی حالت میں بھی قرآن کو چھو سکتے ہیں. کہنے والے تم لوگ زیادہ قرآن کی تعظیم کرتے ہو یا ہم لوگ زیادہ تعظیم کرتے ہیں؟ آپ لوگ اگر اندازہ لگا لیجیے. تعظیم قرآن کی بھی ہم لوگ ہی کرتے ہیں، اسے پاک رکھتے ہیں. کہیں اگر جو ہے
کوئی ایسا موقع نہ آ جائے کہ قرآن کو جو ہے بغیر وضو کے چھونا پڑ جائے، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، کپڑے میں موڑ کر اسے رکھتے ہیں کہ ہاتھ لگے تو بھی کپڑے کو لگے، قرآن کو نہ لگے، بکسے میں ڈال کر جو ہے اوپر طاق میں رکھتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، نارمل یہ کتاب کے جیسے دوسرے ناولز ہوتے ہیں ویسا ہاتھ میں رکھ کر پھرتے ہیں، بغیر وضو کے پیشاب کر کے آئے اور قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کر پڑھنے لگ گئے۔ یہ بدبخت لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم قرآن کی تعظیم نہیں کرتے، بلکہ ہم لوگ تو جو ہے قرآن کے بدلے میں قرآن ہی کی تعظیم کرتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ تو دوستو